فقہ حنفی بظاہر حدیث کے خلاف کیوں لگتی ہے؟ بالکل بھائی ایسے ہے، کہتے ہیں کہ عقل کا غلبہ ہے، بہت تشویش میں ہوں کیونکہ عمل تو حدیث پر کرنا ہے۔ آپ نے بالکل سچ تحریر فرمایا، بڑی اچھی بات کی۔ فقہ حنفی میں عقل کا غلبہ ہے، اس لیے کہ ائمہ مجتہدین میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ بڑے فقیہ اور بہت گہری سوچ رکھتے تھے۔ وہ حدیث کے ظاہر پر عمل کرنے کے بجائے 100 مرتبہ سوچتے تھے کہ اس حدیث کے پیچھے ہے کیا۔ مثلا حدیث میں آ گیا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا منع ہے، یہ بہت سی روایات ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کہے تو تم اسے کہنا تم جھوٹ بولتے ہو، اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہوا ہے۔ جن ائمہ نے اس حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیا ہے تو وہ کہتے ہیں بیٹھ کے اور کھڑے ہو کے دونوں برابر ہیں، حدیث میں آ گیا، عمل کیا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ یہ سمجھے یہ بھی ثواب کا ہی کام ہے کیونکہ حدیث پہ عمل کیا ہے نا، ہے ممکن۔ یہی حدیث جب فقہائے احناف کے یہاں آئی، امام صاحب رحمۃ اللہ کے یہاں آئی، تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو یہ کبھی ہوا نہیں، اس موقع پہ کیا تھی، کیا پیش آ گیا تھا؟ اچھا کون سا صحابی کہتا ہے؟ پتہ چلا کہ صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے حالات دیکھے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں میں شدید درد تھا، نہیں بیٹھ سکتے تھے، تو ضرورت پیش آ گئی تو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میرے ساتھ چلو اور کسی گندگی کے ڈھیر پہ چلو۔ وہ بڑے سیانے بڑے عقل مند آدمی تھے، انہوں نے ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا کہ گھٹنے تو مڑ نہیں سکتے، شدید تکلیف ہے۔ اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاجت اور اس ضرورت کو پورا کیا۔ آگے یہ بات پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ایسے کیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن جب حدیث میں آئی حنفیوں کے ہاں تو انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عذر میں جائز ہے، اسی لیے آپ دیکھیں پھر انہوں نے حرام نہیں کہا، حتیٰ کہ مکروہ تحریمی نہیں کہا، انہوں نے کہا مکروہ تنزیہی ہے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا۔ پھر ہمارے زمانے کے علماء آئے، خاص طور پہ حضرت یوسف بن نوری نور اللہ مرکزہ، حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی کی شرح میں لکھا کہ چونکہ آج کل ہمارے دور میں انگریز ہی ایسے کرتے ہیں تو اس لیے یہ فعل مکروہ تحریمی عملاً حرام قرار پائے گا، ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اور بہت بڑا گناہ اسے شمار کریں گے، لیکن فی الواقع وہ مکروہ تنزیہ ہے۔ یزب بن نوری نور اللہ مرکزہ کی رائے ہے جو آپ کے سامنے رکھی، تو حدیث جب حنفیوں کے ہاں آتی ہے تو 100 طرح سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ پیش آ گئی کہ حنفی فقہا جو تھے جب یہ پھیلی ہے حنفی فقہ تو یہ احادیث پر ایسا مقام آ گیا تھا کہ مصر کے صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی اور فتویٰ دے رہے ہیں، مدینہ منورہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی اور فتویٰ دے رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کوئی اور فتویٰ دے رہے ہیں، ہر شہر کے مفتی اور قاضی الگ الگ ہیں۔ یہ آج کا وقت تھوڑا ہی تھا، اب کون مدینہ منورہ سے سفر کر کے ایک مہینہ جائے مکہ مکرمہ اور جا کے پوچھے کہ فتویٰ یہ ہے یا یہ ہے؟ ہر جگہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اپنا عمل تھا، کوفہ کا اپنا عمل تھا، کوئی کس عمر میں کتنا دودھ پیے تو وہ بہن بھائی ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ مسئلہ پیش آ گیا تھا، تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جاؤ، وہ مرد تھا، اچھی خاصی اس کی عمر تھی، فرمایا تم فلاں جگہ اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ وہ عورت اپنا دودھ تمہارے منہ میں ڈال دے، کسی چمچے وغیرہ میں کسی چیز میں نکال کے ڈال دے، تم اس کے بھائی ہو جاؤ۔ فتویٰ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی روایت جب حنفیوں کے ہاں پہنچی تو انہوں نے کہا
اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کے جو دودھ پینے کی عمر ہوتی ہے اس عمر میں پیے گا تو حکم لگے گا، وگرنہ نہیں لگے گا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی فتویٰ ہے۔ یہ حنبلیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانے سے اب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ سعودیوں کو آپ کھلائیں نا اونٹ کا گوشت، دوبارہ وضو کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فتویٰ ہے اور صحیح حدیث ہے۔ گرم پانی سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو چیز آگ پر پکائی جائے اس کے کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آئے تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سنا رہے تھے۔ انہوں نے کہا چچا اگر آگ پہ پکنے والی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر تو گرم پانی سے وضو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہلے تو چپ ہو گئے، پھر انہوں نے کہا بھتیجے اگر حدیثیں سننی ہے تو آیا کرو، حجتیں کرنی ہے تو نکلو یہاں سے۔ یہ نہیں ہے کہ عقل پہ کوئی نہیں پرکھتا تھا، سب عقل پہ پرکھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی، عورت نے آ کے گواہی دی کہ ایسے ایسے یہ چیز پیش آئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عورت حفظت تم نصیحت بھول گئی یا اسے یاد رہا، پھر اس کی گواہی پہ میں کیا یہ فتویٰ دے دوں؟ یہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، میں ہرگز عورت کی گواہی پہ فتویٰ نہیں دوں گا، فرمایا اس طرح کرو۔ سب سوچتے تھے، سب دانش مند تھے۔ ائمہ کے ساتھ تکرار اور بحث کہ حدیث آئی ہے، یہ حدیث کہیں کینسل تو نہیں ہو گئی، مثلا نماز میں رفع یدین کرنا ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو احادیث کیا آئی ہیں، پتہ چلا اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ کی احادیث یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع یدین کرتے رہے۔ اہل تشیع نے ان احادیث کی بنیاد پر ان کی نماز کو بھی دیکھیں آپ شیعہ حضرات کی، ہمیشہ ہاتھ اٹھاتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ سلام سے پہلے بھی 3 مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ ان احادیثی کی بنیاد پہ تو ہے، اور اپنے پاس سے تھوڑی وہ لے آئے۔ پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کرنا بعد میں چھوڑ دیا تھا۔ اچھا کہاں کہاں چھوڑ دیا تھا؟ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا سرے سے کرتے ہی نہیں تھے، سب منسوخ، سب کینسل۔ کھڑے ہو، ہاتھ باندھو اور نماز شروع کر دو، اور ہاتھ بھی باندھو جب فاتحہ پڑھنی شروع کرو، قرآن کے احترام۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا ہمارے شہر میں سب لوگ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود اور امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے تھے۔ پھر امیر المومنین نے چونکہ اس دارالحکومت دارالخلافہ بنا دیا تھا، لہٰذا ہم ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے پھر نہیں اٹھائیں۔ سارے حنفی ایسے ہی رہے۔ یہ چیزیں اس طرح ہوئیں، اور پھر عقل کا غلبہ، کہ بات عقل میں آتی ہے یا نہیں؟ یہ حدیث کینسل تو نہیں ہو گئی، کہیں ایسے تو نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی اسے حکم دیا اور آپ پوری امت کو لگا رہے ہیں۔ عورت آتی ہے اور کہتی ہے میرے شوہر سے طلاق، فرمایا کیوں طلاق؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے جو شخص صبح نہ اٹھے نماز نہ پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول اتنی نیند آتی ہے، اتنی نیند آتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا، جیسے میں بالکل بے ہوش ہو گیا ہوں، اور صرف میری نہیں میرے باپ کی بھی یہی، میرے دادا کی بھی یہی حالت تھی، ہم سوتے ہیں تو بالکل مدہوش۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو طلاق تو نہیں ہو سکتی، اس طرح کرو جب تم اٹھو نا سو کے تو پہلا کام یہ نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث جب امام شافعی کے یہاں پہنچی تو انہوں نے کہا چھٹی ہے پوری امت کے لیے، فجر میں اگر آنکھ کھلے تو پڑھ لی، نہیں کھلی تو جب کھلی تب پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کہتا ہے ان الصلاۃ کانت للمؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ایمان فرض کیا ہے نماز والوں پر ایک خاص مدت کے اندر اندر۔ ان کا قرآن کہتا ہے ٹائم کے اندر اندر، حدیث اسے کینسل کرتی ہے تو حدیث قرآن کو کیسے کینسل کر سکتی ہے؟ اٹ مینز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسپیشل پرمیشن اس آدمی کو دی تھی، امت کے لیے نہیں ہے۔ چنانچہ فتویٰ اس پہ آ گیا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ کے یہاں چلے جائیں تو فتویٰ اس پہ آ گیا، امام مالک کے یہاں چلے جائیں تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیدین آخر پہ بالکل چھوڑ دیا۔ تو حنفی فقہا نے اس طرح کھوج کھوج کے ایک ایک حدیث کو عقل میں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، یہ بات روایت میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس طرح حنفی فقہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ اس لیے حنفی فقہ ہماری عقل کے بہت قریب ہے۔ اب کئی ائمہ نے فتویٰ دیا، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا تھا کہ جاؤ اور دودھ پی لو اور اس عورت کا اور تم اس کے بھائی بن جاؤ گے، لہٰذا سفر تمہارے لیے درست ہو جائے گا۔ حنفیوں کے یہاں یہ حدیث ان کا بالکل نہیں ہوا ہوگا، ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا ہوگا، یہ ان کا اجتہاد تھا، لیکن ہم اس اجتہاد پہ فتویٰ نہیں دیں گے۔ اجرت کتنی دی جائے گی؟ کسی کا گھر کب نیلام کیا جائے گا؟ سود کا اطلاق کن کن چیزوں پر ہوگا؟ کیا حوائج اصلیہ بیسک نیڈز آف لائف کسی انسان کے پاس نہ ہوں اور وہ سود لے اور سود دے، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ غالباً صرف حنفی فقہا کے ہاں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سود لینے والا گناہ گار ہوتا ہے، سود دینے والا اس سے کم گناہ گار ہوتا ہے، اس لیے کہ سود جو دیتا ہے اپنا پیسہ دیتا ہے نا بیچارہ، اپنا پیسہ کیوں خرچ کرے، مجبوری سے خرچ کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں کم گناہ گار۔ وہ کہتے ہیں اسی لیے اللہ نے پورے قرآن کریم میں سود کے نظام میں ان لوگوں کو رگیدا ہے اور ان پر لعنت کی ہے جو لوگ سود وصول کرتے ہیں، لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ لیکن کیا وہ سود دے کر اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے سکتا ہے؟ بہت سے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ بیسک نیڈز کو دیکھنا چاہیے۔ کیا یہ لمبا موضوع ہے؟ تو اس لیے جو آپ نے تحریر فرمایا ہے نا کہ آپ تشویش میں، کیونکہ عمل تو حدیث پہ کرنا ہے، حدیث سے ثابت ہو جائے وہ بات، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ حدیث کینسل نہیں ہوئی ہے، اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ ہمارے زمانے کے جو حالات چل رہے ہیں یہ اس حدیث کے مطابق جا رہے ہیں، ان شرائط کے بعد اس حدیث پہ عمل ہوتا ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے؟